شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کو منشیات سے بچانے اور اس ناسور سے نمٹنے کے لیے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا ہے۔ مشیر خزانہ نے ملک بھر میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے سال 2020 کے آمدن گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کی درخواستیں طلب کی ہیں۔ پاکستان میں چین کے سفیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مکمل کیے جانے والے منصوبوں سمیت توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے منشیات کے ناسور سے نمٹنے کے لیے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں انسداد منشیات فورس ہیڈ کوارٹرز کی نئی عمارت کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں منشیات کے سرطان کے خلاف مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسداد منشیات فورس کی طاقت اور استعداد کار میں اضافہ کیا جائے گا اور منشیات کی روک تھام کے لیے معاون وزارتیں بھی اپنا کردار ادا کریں گی۔ تعلیمی اداروں میں خطرناک نشے آئس کے استعمال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 70 لاکھ افراد نشے کے عادی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ منشیات کا استعمال ایک خاموش قاتل ہے اور خاندان میں نشے کا عادی شخص پورے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے صوبائی حکومتوں کو ضروری اشیاء خورونوش کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے تاکہ ملک میں ان اشیاء کی قیمتوں میں استحکام قائم رکھا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں قیمتوں کی نگراں قومی کمیٹی کے اجلاس کی ویڈیو لنک کے ذریعے صدارت کرتے ہوئے کہی۔ حفیظ شیخ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی طرف سے تشکیل دی گئی لاجسٹکس کمیٹی کو بھی ہدایت کی کہ انہیں ملک میں گندم اور چینی کی فراہمی سے متعلق باقاعدگی سے آگاہ رکھا جائے۔ انہوں نے جہاں بھی گندم اور چینی کی ضرورت ہے وہاں ان کی فراہمی میں درپیش مشکلات دور کرنے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے اجلاس کو بتایا کہ ملک بھر میں چینی کی فراہمی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی قیمت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت گندم اور چینی کی مناسب قیمت اور فراہمی یقینی بنانے کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے لیے ان کی ضرورت اور دستیابی کا معاملہ پاسکو اور ٹی سی پی کے ساتھ اٹھائے گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے سال 2020 کے آمدن گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کی درخواستیں طلب کی ہیں۔ ادارے کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ہر ان لینڈ ریونیو فیلڈ فارمیشن ایک ہیلپ ڈیسک قائم کرے گا تاکہ توسیع کے لیے مینول درخواستیں وصول کی جا سکیں۔ ایف بی آر نے کہا کہ توسیع کے لیے آن لائن درخواست دائر کرنے کا انتخاب بھی موجود ہوگا اور ہر ممکن حد تک توسیع فراہم کی جائے گی۔ توانائی ڈویژن کے وزیر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ حکومت چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت قائم کیے جانے والے خصوصی اقتصادی زونز کے لیے بجلی کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ آج اسلام آباد میں پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ان زون سے ملک میں ہزاروں نئی ملازمتیں پیدا ہونے کے علاوہ معاشی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ چینی سفیر نے کہا کہ ان کا ملک اقتصادی راہداری کے تحت بجلی کے منصوبوں سمیت توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ افغانستان کو دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات مستحکم کرنے میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج جنوبی ایشیا کے علاقائی اقتصادی تعاون کی 19ویں وزارتی آن لائن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ افغان صدر نے کہا کہ اس دورے سے علاقائی تعاون اور یکجہتی کے امکانات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس موقع پر معاشی امور کے وزیر خسرو بختیار نے روڈ نیٹ ورک اور ریلوے ہوابازی اور بندرگاہوں کے ذریعے علاقائی تعاون کی اہمیت کا اعادہ کیا تاکہ خطے میں تجارتی اور سیاحتی مواقع سے استفادہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے نجی شعبے کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ انتخابی عمل کو مزید شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں رائے دہندگان کے قومی دن کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے جو تمام شہریوں کو رائے دہی کے یکساں مواقع فراہم کرتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ